یہ بڑا وسیع مضمون ہے، بڑا وسیع جملہ ہے کہ رستے کی تکلیف کو ہٹاؤ، یہ تمہارے اوپر رستے کا حق ہے۔ اب اس میں جو نجائز تجاوزات ہم کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری اسی حدیث کے تحت آتی ہیں کہ وہ رستے کی تکلیف دہ چیزیں۔ پھر آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ایمان کے درجوں میں سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا جائے۔ ظاہری بات ہے یہ ایمان کی چابی ہے، ایمان کا دروازہ ہے، اسی سے ایمان میں داخل ہوں گے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ رستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو دور کر دیا جائے۔ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید فی مقام آخر وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب احباب مل کے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ایک جماعت میں ہو کے بیٹھیں، درمیان میں وقفہ جو ہے وہ محفل کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ید اللہ علی الجماع، کہ جماعت پر اللہ کا دست رحمت ہوتا ہے، تو جماعت سے بچھڑ کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یاران گرامی، آج میں بلا تمہید اپنی بات پر آتا ہوں کہ راستے کے حقوق بیسک ہمارا مضمون ہے، اور اس کے تحت ہم بیان کریں گے کہ نجائز تجاوزات اور دین اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ اور اس لیے میں نے قرآن مجید میں سے 2 جگہ سے آیات تلاوت کی ہیں۔ سب سے پہلے راستے کے حقوق چونکہ حقوق العباد میں آتے ہیں، بندوں کے حقوق میں آتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک حقوق اللہ ہے جو بندے کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے عبادات وغیرہ، اور ایک حقوق العباد ہیں کہ بندے کا معاملہ بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور حقوق اللہ کے اندر قدر نرمی ہے، لیکن حقوق العباد کے اندر نرمی نہیں ہے، سختی ہے۔ آپ قرآن مجید کا پیٹرن دیکھیے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے اس بات کا پکا وعدہ لیا کہ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور یعنی شرک نہ کریں، اور شرک کے بعد وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، وبذی القربى، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، والیتامی، یتیموں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں۔ 5ویں نمبر پہ کہا وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں، اچھی صاف ستھری گفتگو کریں لوگوں کے ساتھ۔ یہ 5 چیزیں جو سب سے پہلے گنوائی ہیں شرک کے بعد، یا یوں کہہ لیجئے کہ کلمہ طیبہ کے بعد، کیونکہ شرک کا اپوزٹ کلمہ طیبہ ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد جو ترتیب کے ساتھ 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں، یہ ساری کی ساری حقوق العباد میں سے ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور مجموعی طور پہ اوورآل تمام لوگوں کے ساتھ وقولوا للناس حسنا، عام لوگوں سے بھی اچھا برتاؤ اور اچھا رویہ رکھو۔ یہ سارے بیان کرنے کے بعد کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔
اب یہ پیٹرن میں نے اس لیے کہا کہ دیکھیں قرآن مجید نے پہلے 5 چیزیں حقوق العباد میں سے بیان کی، وہ حق جو بندوں کے بندوں پر ہے، والدین وہ بھی بندے لوگ، مسکین فقیر یتیم جتنے بھی اس میں سارے بیان ہو گئے، یہ سارے لوگ ہیں نا، انسان ہیں، تو سب سے پہلے ان کو بیان کیا، اور ان کو بیان کرنے کے بعد کہا اب آ کر کیا کرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون، آگے یہ مضمون سارا چل رہا ہے۔ تو اب اس میں دیکھیں کہ اللہ نے اپنی نماز اور زکوٰۃ جو کہ دین کے اہم ترین فریضے ہیں، ان سے بھی پہلے حقوق العباد بیان کیے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اور برتاؤ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو قرآن مجید سے میں نے دوسری آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں جو صاحبان اقتدار ہیں، اُولِي الْأَمْر ہیں حکم والے، یعنی اسلامی ریاست، اُولِي الْأَمْر حکم والے ہیں، ان کی بھی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ اب آپ اس میں دیکھیں اطیع اللہ، اللہ کے لیے الگ سے اطاعت کا لفظ آیا، اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اطیع الرسول، رسول کی بھی اطاعت کرو، اس کے لیے بھی اطیع کا لفظ آیا، لیکن آگے جو حکمران یا اسلامی مملکت کی پیروی ہے اور ان کی فرما برداری ہے، اس کے لیے الگ سے اطیع کا لفظ نہیں آیا، یعنی ان کی کوئی سیپریٹ یا الگ سے کوئی اطاعت نہیں ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اور تم میں سے جو صاحبان حکم ہیں یعنی اقتدار والے، مطلب ریاست والے، ان کی بھی فرما برداری کرو۔ تو اس میں ریاست کے وہ قوانین، اب یہ آیت کا اسلوب یہ بیان کر رہا ہے کہ ریاست کے وہ قوانین جو اطیع اللہ اور اطیع الرسول کے خلاف نہیں ہیں، ان قوانین کی پاسداری کرنا اور ان پر عمل کرنا، یہ بھی عین قرآن پر عمل کرنا ہے۔ وہ ریاست کے حکم، وہ مملکت کے قانون جو اطیع اللہ اور اطیع الرسول کے خلاف نہیں ہے، جو اطیع اللہ اور اطیع الرسول کے تحت آتے ہیں، ان کی فرما برداری اور ان کی اطاعت بھی قرآن مجید کا حکم ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ ان کی فرما برداری بھی دین کا حصہ ہے۔ جس طرح اطیع اللہ اور اطیع الرسول ہے، ایسے ہی اولی الامر منکم ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اولی الامر منکم یعنی صاحبان اقتدار ریاست کے قوانین کی پاسداری تب تک ہوگی جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف نہ جائیں۔ جب ریاست کے قانون اطیع اللہ اور اطیع الرسول کے خلاف ہوں گے تو ہمارے اوپر ان کی پیروی کا حکم نہیں ہے، لیکن جب تک ریاست کے قوانین اطیع اللہ اور اطیع الرسول یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق ہیں، ان کے خلاف نہیں ہیں، تو ان کی پیروی ہم سب پر لازم ہے۔ اب آئیں اسپیسیفک اس مضمون پر کہ راستے کے حقوق، سب سے پہلے چونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے، اس لیے میں نے حقوق العباد میں سے بھی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند صحابہ کرام نے کچھ اپنی گزارشات کی، اور ان گزارشات کی وجہ یہ تھی کہ سرکار اسلام نے سب کو منع کر دیا کہ خبردار کوئی بندہ رستے میں کھڑا نہ ہو، گلیوں میں، رستے میں، موڑ پر، چوک پر جو کھڑے ہونے کی جگہ ہوتی ہیں، رستے میں کوئی بندہ کھڑا نہ ہو۔ یہ حکم بڑا سخت تھا اور اس پر عمل کرنا بھی بڑا مشکل تھا، کیونکہ رستے میں بالآخر کھڑا ہونا پڑتا ہی ہے، بعض دفعہ راہ چلتے کوئی مل جاتا ہے تو اس کے پاس بھی تو کھڑا ہونا پڑتا ہی ہے، یا کسی کے انتظار میں بعض دفعہ رستے میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، تو یہ بڑا سخت حکم تھا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض دفعہ ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں اور کسی ضرورت کے تحت اور کسی مجبوری کے تحت ہمیں رستے میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، تو یا رسول اللہ آپ اس میں کوئی گنجائش پیدا فرمائیں، حکم میں کچھ نرمی پیدا فرما دیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم رستے میں کھڑا ہونا چاہو تو پھر رستے کے حق ادا کرو۔ رستے میں کھڑا ہونا چاہتے ہو، سمجھ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں نا ادھر سے بھی آئیں تو ہم کئی چوکوں میں پھٹے لگا کے، بینچ رکھ کے، گلیوں میں عام طور پر لوگ بیٹھتے ہیں، تھڑوں میں بیٹھ جاتے ہیں، پھٹوں پر بیٹھ جاتے ہیں، اور چوکوں میں بالخصوص جہاں جہاں کھلی جگہ چوک ہے وہاں اکثر مجمع لگا رہتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہاں بیٹھنے کا جو حکم ارشاد فرمایا، اول تو ضرورت ہے تو وہاں بیٹھو، مجبوری ہے، ضرورت ہے تو وہاں بیٹھو۔ دوسرا کیا کہ اگر وہاں بیٹھنا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر اس کا حق ادا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا حق کیا ہے؟ رستے کا حق کیا ہے؟ کیسے حق ادا کریں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں بیان فرمائیں۔ سب سے پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلا رستے کا حق یہ ہے کہ وہاں نظریں جھکا کے ٹھہرو، سبحان اللہ، نظریں جھکا کے ٹھہرو۔ ایسا نہیں کہ وہاں رستے میں بیٹھیں اور ہر آتا جاتا اور ہر آتی جاتی کو ایسے ہم سکین کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی ایکس رے مشین کسی کا سکین کر رہی ہوتی ہے، تو یہ تاڑنا اور للچائی نظروں سے بد نگاہی کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ پہلا رستے کا حق یہ ہے کہ وہاں اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہیں نیچے رکھو۔ ہمارے ہاں نا عمومی طور پر ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہم خواتین کے پردے پر تو زور دیتے ہیں، مردوں کی نگاہوں پر زور نہیں دیتے۔ میں بھی ہوں نا، تو میں اپنے گھر میں پردے کی بڑی سختی کرتا ہوں، اپنی بیوی کے لیے، بچوں کے لیے یا دیگر خواتین کے لیے۔ آپ بھی کرتے ہوں گے کہ بغیر دوپٹے کے باہر نہ جاؤ، پردے کے بغیر باہر نہ جاؤ، نقاب کے بغیر نہ جاؤ، برقع کیوں نہیں پہننا، یہ ساری باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جہاں یا جتنا عورتوں کے، خواتین کے پردے پر ہم زور دیتے ہیں، اتنا اپنی نگاہوں پر بھی تو زور دیں، کیونکہ دونوں کو یکسر حکم ہے، برابر حکم ہے۔ عورتوں کو حکم ہے کہ وہ اپنی زینت چھپا کے رکھیں اور مردوں کو حکم ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ تو ہم یہ زیادتی کر رہے ہیں اور یہ غیر جانبدارانہ ہمارا اقدام نہیں ہے۔ تو ہم عورتوں کو پردے کا کہتے ہیں لیکن اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا رستے کا حق یہ ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ اگر رستے میں رکنا پڑ رہا ہے، بیٹھنا پڑ رہا ہے، کہیں کھڑے ہونا پڑ رہا ہے تو اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ دوسرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا وسیع جملہ ہے یہ چھوٹے سے لفظ ہیں لیکن ان کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکلیف دہ چیزوں کو رستے سے دور کرو۔ دوسرا رستے کا حق یہ ہے کہ رستے میں جو تکلیف دینے والی چیزیں ہیں ان کو ہٹاؤ۔ یہ تمہارا اگر رستے میں کھڑے ہونا ہے، رکنا ہے تو تکلیف دہ چیزیں وہاں سے ہٹاؤ۔ تیسری فرمایا کہ سلام کا جواب دو۔ چوتھا فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنے کا جو فریضہ ہے یہ سر انجام دو۔ یعنی چوکوں میں کھڑے ہو کر گپے نہ مارو اور پورے محلے کے گھر وہاں پر بیٹھ کر ڈسکس نہ کرو کہ فلاں گھر یہ چل رہا ہے، فلاں گھر یہ چل رہا ہے، فلاں کی عورتیں یوں کر رہی ہیں، فلاں کی عورتیں یوں کر رہی ہیں، یہ نہ کرو۔ وہاں کے رستے میں رکے بھی ہو، گپ شپ کر بھی رہے ہو تو نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، اچھی بات کرو اور بری بات سے روکو۔ یہ بھی رستے کا حق ہے۔ ان شرطوں کے ساتھ اسلام کے اندر رستے میں کھڑے ہونا، رکنا یا بیٹھنا جائز ہے، ادروائز رستے میں رکنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس ساری بات کے ساتھ یہ امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے اور یہ حدیث نمبر 2465 حدیث ہے بخاری شریف کے اندر۔ اب اس میں جو ہمارا آج کا بالخصوص جو مضمون ہے وہ ہے رستے کی تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسپیشل اس پر بات کی کہ رستے میں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاؤ، یہ بڑا وسیع مضمون ہے۔ اس مضمون کے تحت بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ رستے میں تکلیف دینے والی چیزیں کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلی کہ اگر آپ بد نگاہی کر رہے ہیں تو یہ بھی گزرنے والوں کو تکلیف دے گی۔ اگر آپ کسی پر ہوٹنگ کر رہے ہیں، ہلہ گلا کر رہے ہیں، شور شرابہ کر رہے ہیں، جملے کس رہے ہیں، اور یہ بھی گزرنے والوں کو تکلیف دیں گے۔ رستے میں اگر آپ نے کوڑا پھینک دیا، اور یہ مسئلہ ہماری گلی میں اکثر رہتا ہے، آپ کے ہاں بھی ہوتا ہوگا، تو گلیوں میں ہم دیکھتے ہیں تھوڑی سی جگہ ملی کھمبے کے ساتھ وہاں کوڑا پھینک دیا، تو کوڑا پھینکنا رستے میں یہ بھی رستے کی تکلیف ہے۔ رستے میں کھڈا کھود دیا اپنی کسی ضرورت کے لیے اور بعد میں اس کو ویسے کا ویسے پڑا رہنے دیا، یہ بھی رستے کی تکلیف ہے۔ رستے میں اپنا دروازہ بڑھا کے لگا دیا یا اپنے دروازہ اونچا لگایا اور اس کی سیڑھیاں وہ رستے تک آ گئی جس کی وجہ سے رستہ تنگ ہو گیا، یہ بھی رستے کی تکلیف ہے۔ رستے میں گاڑی ایسے غلط طریقے سے پارک کر دی کہ وہ گزرنے والوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے، گزرا نہیں جا رہا، یہ بھی رستے کی تکلیف ہے۔ یعنی رستے کی تکلیف کا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ بولا ہے، یہ
یعنی آپ گزر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ کوئی اینٹ، کوئی پتھر رستے میں پڑا ہے، آپ وہ بھی ہٹا دیں تو یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کانٹا، کوئی کیل وغیرہ، کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے، آپ وہ ہٹا دیں، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں رستے کی کسی بھی تکلیف کو دور کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف عبادات ہی دین ہے، صرف نماز، روزہ، حج یہی دین ہے، اس کے علاوہ بقیہ چیزوں میں ہمیں آزادی ہے، ہم اپنی مرضی سے بقیہ چیزیں کر سکتے ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم وقتی مسلمان ہیں، جسے یہ اصطلاح تو عربی کی ہے کہ جز وقتی مسلمان ہیں یا کل وقتی مسلمان ہیں، یعنی ہم گھنٹے دو گھنٹے کے مسلمان ہیں یا ہر وقت کے مسلمان ہیں؟ مجھے بتائیے نا۔ ہاں جی، ہر وقت کے مسلمان ہیں۔ تو یہ ہے کہ نماز تو ہم 10 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں۔ اگر نماز کا نام ہی صرف مسلمان ہے اور اسلام ہے تو نماز تو 10 منٹ میں پڑھ لیتے۔ زکوٰۃ ہے 2 منٹ میں ادا کی جا سکتی، یوں جیب سے نکالے اور یوں ادا کر دی، 2 منٹ میں ادا ہو گئے۔ روزہ ہے وہ آپ ایک دن میں رکھ لیتے ہیں یا پورا مہینے کا بھی لگا لیں تو روزہ تو ایک مہینے میں آپ پورا کر لیں گے۔ حج ہے وہ 10 دنوں میں آپ کا پورا ہو جاتا ہے۔ عمرہ 3 گھنٹوں میں آپ کا پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ عبادات تو کل ملا کے بھی کریں، ساری عبادات پورے سال کی تمام عبادات بھی کریں تو بڑی بات ہے 2-3 مہینے میں آپ ساری عبادات کر سکتے ہیں۔ تو بقیہ سارا ٹائم کیا پھر ہم مسلمان نہیں ہیں؟ بقیہ سارا ٹائم مسلمانی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ یہی ہے حقوق العباد، ہمارے اخلاق اور ہمارے رویے یہ ہیں کہ جو ان گھنٹوں کے علاوہ بقیہ ٹائم ہمیں مسلمان رکھتے ہیں۔ عبادات کے علاوہ بقیہ ٹائم ہمیں مسلمان رکھنے کے لیے وہ یہی ہماری چیز ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر اور ارشاد فرمایا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ لعنت ہے ان لوگوں پر، اور یہ جملہ سنیں کہ لعنت کون کر رہے ہیں؟ جو خود رحمت للعالمین ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ لعنت ہے ان لوگوں پر، لعنت ہے ان لوگوں پر، لعنت ہے ان لوگوں پر۔ عرض کیجیے یا رسول اللہ کون ایسا بدبخت ہے جس پر آپ اتنی شدت سے لعنت فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ وہ آدمی کہ جو لوگوں کی گزرگاہ پر پیشاب کرتا ہے، جہاں سے لوگوں نے گزرنا ہے وہ وہاں پر پیشاب کر دیتا ہے، یا وہاں پر قضائے حاجت کرتا ہے، یا اب دیکھیں کیوں، اس وجہ سے اس میں دوسری بات سائے دار جگہ کا بھی ایک حدیث میں آیا کہ لعنت ہے ان لوگوں پر جو سائے میں پیشاب کرتے ہیں۔ مطلب اس کا مطلب یہ کہ سایہ عام طور پہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں عموماً لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اور وہاں پر اگر کوئی قضائے حاجت کرے گا تو بیٹھنے والوں کو تکلیف پہنچے گی، اس وجہ سے تو رستے میں پیشاب کرنے سے جو منع کیا یہ بھی اسی وجہ سے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بالخصوص مرد تو اسے اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ بندے ہیں لہٰذا ہمیں اس کی اجازت ہے کہ ہم کہیں بھی نالی میں، گلی میں نالی پہ بیٹھ کے پیشاب کر سکتے ہیں، اس کو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں کہ یہ عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے، مردوں کے لیے ہم نے جائز کیا ہوگا۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے پیشاب کی وجہ سے، اس بدبو کی وجہ سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی۔ تو یہ بھی رستے کے حقوق میں سے ہے کہ رستے کی تکلیف دہ چیزوں میں سے ہے۔ اور کوڑا بھی اسی میں آ جاتا ہے کہ ہم کوڑا پھینکنے کو برا نہیں سمجھتے، کہتے ہیں نہیں جی جمعے والے دن آئے گی ٹون کمیٹی کی گاڑی اٹھا کے لے جائے گی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ایک بدبودار کوڑا گلی میں پھینکا اور اسی بدبو کی وجہ سے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ لعنت کہاں تک جا رہی ہے؟ یہ کوڑا پھینکنے والوں پر بھی جا رہی ہے کہ جو گلی میں نکر پہ موڑ پہ کوڑا ڈال دیا۔ تو یاران گرامی، اسی طرح رستے کی تکلیف دہ چیزوں کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رستے کشادہ رکھو۔ یہ بھی حدیث ہے، رستے کشادہ رکھو۔ اب ان تمام احادیث کے روشنی میں اور اس کے خلاصے میں میرا خیال بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ نجائز تجاوزات کو شریعت کس نگاہ سے دیکھتی ہے۔ جس کے ساتھ لفظ ہی نجائز آ گیا تو شریعت اس کو جائز کیسے کہے گی؟ جس کا نام ہی ناجائز ہے تو پھر شریعت اس کو جائز کیسے؟ ابھی حکومت نے بڑا اچھا اقدام کیا، ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوا۔ ظاہری بات ہے یہ ایک تکلیف ضرور ہے کہ جن کے گھر اس میں آ گئے، ظاہری بات ہے مشکل وقت ضرور ہے، تکلیف ضرور ہے، لیکن آپ دیکھیے گا ابھی 1-8 سال میں یہ تکلیف ہم بھول جائیں گے، لیکن وہ جو رستے کی سہولت ہے اس کی خوشی ہمیں ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کئی
ہمارے گھر کے ساتھ سیٹھ محمد شوکت صاحب، سیٹھ محمد حسین صاحب کا گھر ہے۔ اب انہوں نے اپنا دروازہ کچھ 4-5 فٹ رستے سے پیچھے ہٹ کے لگایا ہے۔ آپ یقین کریں کہ پوری گلی والوں کو اس کا اتنا فائدہ ہے کہ پوری گلی سے شاید گاڑی آپس میں کراس نہیں ہوتی، لیکن وہاں پر گاڑی کراس ہو جاتی ہے۔ اور اگر عارضی طور پر تھوڑی دیر کے لیے گھر جانا ہو، بائک کھڑا کرنا ہو، تو وہاں آرام سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ابھی ہمارا بھی مکان بن رہا ہے، تو میں نے بھی طیب صاحب سے یہ گزارش کی کہ 4-5 فٹ دروازہ پیچھے ہٹ کے لگائیں تاکہ یہ رستہ کھلا ہو جائے گا۔ اس کا سب سے زیادہ ہم تو ان کا ایک بڑا عظیم فائدہ ہے۔ پھر فقہ کی کتابوں میں بھی آپ دیکھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں فقہائے کرام نے بھی اس بات پر بڑا زور دیا ہے کہ کسی کی جگہ پر بغیر اس کی اجازت کے آپ کاروبار نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں ٹھیلا کھڑا کر لیا جاتا ہے، ریڑھی کھڑی کر لی جاتی ہے، اور اکثر دکاندار یہ کام خود کروا رہے ہوتے ہیں کہ میری دکان ہے مارکیٹ میں، اور دکان کے سامنے کا جو خالی ایریا عام طور پہ وہ لوگوں کی گاڑیوں وغیرہ کے لیے شاید بنایا ہوتا ہے، بائک وغیرہ پارک کرنے کے لیے، اور دکاندار وہ سامنے کا ایریا کسی برگر والے کو، کسی گنڈیری اور فروٹ والے کو کرائے پہ دے دیتے ہیں۔ حالانکہ سوال یہ ہے کہ آپ کس چیز کا کرایہ لے رہے ہیں؟ وہ تو جگہ ہی آپ کی نہیں ہے، وہ تو سرکاری رستہ ہے، وہ تو عوام کی جگہ ہے، اور اس سے آپ پیسہ کما رہے ہیں، رینٹ کما رہے ہیں۔ تو پھر آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کا رزق حلال ہے یا حرام ہے، کہ آپ اپنے رزق حلال جو کہ دکان سے آپ کما رہے ہیں، اس میں آپ اس طرح کا ٹھیا یا اس طرح کا کوئی کیبن وغیرہ لگوا کے فرنٹ پر کوئی برگر شوارمے کا، اس سے جو پیسہ کما رہے ہیں، اپنے پاک مال کو بھی آپ ناپاک کرتے جا رہے ہیں۔ حرام مال مکس ہو رہا ہے آپ کے پیسوں کے اندر۔ اور وہ آدمی جو وہاں پر کاروبار نکلیے، اور دکاندار وہ سامنے کا ایریا کسی برگر والے کو، کسی گنڈیری اور فروٹ والے کو کرائے پہ دے دیتے ہیں۔ حالانکہ سوال یہ ہے کہ آپ کس چیز کا کرایہ لے رہے ہیں؟ وہ تو جگہ ہی آپ کی نہیں ہے، وہ تو سرکاری رستہ ہے، وہ تو عوام کی جگہ ہے، اور اس سے آپ پیسہ کما رہے ہیں، رینٹ کما رہے ہیں۔ تو پھر آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کا رزق حلال ہے یا حرام ہے، کہ آپ اپنے رزق حلال جو کہ دکان سے آپ کما رہے ہیں، اس میں آپ اس طرح کا ٹھیا یا اس طرح کا کوئی کیبن وغیرہ لگوا کے فرنٹ پر کوئی برگر شوارمے کا، اس سے جو پیسہ کما رہے ہیں، اپنے پاک مال کو بھی آپ ناپاک کرتے جا رہے ہیں۔ حرام مال مکس ہو رہا ہے آپ کے پیسوں کے اندر۔ اور وہ آدمی جو وہاں پر کاروبار کر رہا ہے، اس کے لیے بھی وہاں کاروبار کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ گورنمنٹ کی جگہ ہے تو جب تک گورنمنٹ سے اجازت نہیں لے گا وہاں کاروبار نہیں کر سکتا، اور اگر کسی کی ذاتی ملکیتی جگہ ہے تو جب تک اس کا اصل مالک اجازت نہیں دے گا وہاں پر وہ ریڑھی کھڑی نہیں کر سکتا۔ وہ بھلے ریڑھی ہے، یا کچھ لوگ وہ جو چلتے پھرتے سامان بیچتے ہیں، ان کا رستے میں تکلیف کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جن لوگوں نے مستقل اڈے بنا لیے دکانوں کے سامنے، چوکوں پر ہم نے دیکھا برف کے پھٹے عام طور پر چوک کے اندر ہوتے ہیں، گلی کے اندر ہوتے ہیں، تو شرعاً یہ جائز نہیں ہے، نہ اس کا رزق پاک ہے، صاف ہے، اور نہ اس کا اس طرح یہ عمل کرنا جائز ہے۔ اسی طرح فقہا نے اس پر بھی بات کی کہ لوگوں کے رستے کی جگہ پر نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ لوگوں کی گزرگاہ پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ یہاں سے لوگوں نے گزرنا ہے اور گلی میں مصلی بچھا کے اللہ اکبر کہہ کے شروع ہو گئے، نہیں، فقہا نے کہا ناجائز ہے، غلط ہے، یہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور تیسری بات یہ کہ کسی کی جگہ پر آپ اپنے مردے کو بھی دفن نہیں کر سکتے، قبر بھی نہیں بنا سکتے۔ تو فقہا نے تو اس پر بات کی، حدیث نے اس پر بات کی، قرآن مجید نے اس پر بات کی، اور اس لیے رستے کے جو تجاوزات ہیں ان کے خلاف جو آپریشن ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے شریعت کی نظر میں۔ اب اگر اس میں کوئی عملے کی کوتاہیاں ہیں تو میں ان کی صفائی نہیں دے سکتا، نہ میں اس کی گواہی دے سکتا ہوں۔ عملہ کسی کے ساتھ زیادتی کر گیا، کسی کی تھوڑی جگہ کی زیادہ کر گیا، یا کسی کی کر گیا اور کسی کی نہیں کر گیا، ظاہری بات ہے وہ میرا کام نہیں ہے، نہ میں اس کا دفاع کر سکتا ہوں۔ میں شریعت کی عینت سے اور شریعت کی نظر سے آپ کو مسئلہ بتا سکتا ہوں، اور وہ یہی ہے کہ نجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن جو ہوا شرعاً بالکل ٹھیک ہے، اور یہ ہونا چاہیے تھا۔ اور جو سرکاری جگہیں ہیں ان پر جو نجائز قبضے ہیں، وہ نجائز قبضہ بالکل حرام ہے، غلط ہے، اس پر نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، کاروبار کرنا بھی جائز نہیں ہے، میت دفن کرنا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ تو جس قدر مضمون مجھے مناسب لگا میں نے کور کرنے کی کوشش کی۔ اگر اس کے متعلق آپ کے کچھ سوالات ہوں تو آپ بات کر سکتے ہیں۔